السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے ایو شعین، ایو کون سی شعین چیز اکبرو زیادہ بڑی ہے، شہادتاً گواہی کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں سے پوچھئے، ان لوگوں سے پوچھئے کہ کون سی چیز گواہی کے طور پر سب سے زیادہ بڑی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے نبی، آپ ان سے کہیے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی سچا گواہی دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ شہیدن گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی سچا گواہی دینے والا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی وحدانیت کا گواہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو پھر یہ لوگ کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ وَأُوحِیَ اور وحی کی گئی، الیہ میری طرف، ھذا القرآن یہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن جو ہے میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ کس لیے وحی کیا گیا؟ لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں ڈراؤں تم کو بھی اس قرآن کے ساتھ۔ یہاں پر بھی سے مراد قرآن پاک ہے۔ لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں ڈراؤں تم کو بھی اس کے ساتھ، ومن اور اس شخص کو بلغ جس تک یہ پہنچے۔ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ جس کے پاس قرآن پاک پہنچے تو پھر اس پر یہ لازم ہے کہ وہ لوگوں کو اس قرآن کی طرف بلائے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، اور لوگوں کو اسی طرح ڈرائے جس طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا۔ آئنکم، کیا تم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے پوچھئے آئنکم، کیا تم، لا تشہدون، گواہی دیتے ہو، انا بے شک، ما اللہ کہ اللہ کے ساتھ، آلہتن معبود ہے، اخرى کوئی دوسرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان لوگوں سے پوچھئے کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ قل، تو آپ کہہ دیجئے، لا اشہدو، نہیں میں گواہی دیتا، یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی معبود ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما بے شک ہوا وہ اللہ تعالیٰ، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، وَإِنَّنِي اور بے شک میں، بریٌ بری ہوں، مما اس سے، تشرکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الذین وہ لوگ، آتیناہم دی ہم نے ان کو، الکتابہ کتاب، یعرفونہ جانتے ہیں اس کو۔ یہاں پر ہو کی ضمیر جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی پہچانتے ہیں نبی کو، کما جیسے کہ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، کیونکہ ان کی کتابوں میں ہمارے نبی کی صفات کا ذکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کو جانتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں اللہ کی طرف سے برحق ہیں اور سچے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آخری نبی کا ذکر موجود ہے۔ الذین وہ لوگ، خاسروا جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، فہم پس وہ، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے، افترا جس نے باندھا، علی اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹ، او یا پھر کذبا جھٹلایا، بآیاتہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو۔
بیاتی ہی میں ہی جو ہے یہ اللہ کی طرف، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے، یعنی وہ شخص جس نے جھٹلایا اللہ کو اور اللہ کی آیات کو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ بھی ظالم ہے، اور وہ شخص بھی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ 30 جھوٹے دجال ہوں گے، وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، یعنی ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور آپ کی یہ پیشن گوئی پوری بھی ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنے بڑے وعید کے باوجود، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی وعید کے باوجود بھی لوگوں نے جھوٹ بولا، یعنی لوگوں نے کہا کہ ہم نبی ہیں، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ جس طرح کہ پچھلی صدی میں بھی قادیان کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے کئی پیروکار ایسے ہیں جو اس کو نبی مانتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگوں کا اس کو نبی مان لینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نبی ہے، یعنی کچھ لوگوں کی صداقت، کچھ لوگوں کا اس کو نبی مان لینا یہ اس کے نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو، بے شک، لا یفلحو، نہیں فلاح پائیں گے، الظالمون، ظالم، یعنی جھوٹ بولنے والے ظالم لوگ جو ہیں یہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ، وہ دن کے، نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے ان کو جمیعاً سب کو، ثم پھر نقولو، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں کو، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، اینا، کہاں ہے، شرکاؤکم، تمہارے شریک، الذین، وہ لوگ، کنتم، تھے تم، تعزمون، گمان کرتے، تعزمون، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن ان کو اکٹھا کریں گے، پھر ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہے تمہارے شریک، بلاؤ اب ان کو کہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں۔ ثم، پھر، لم تکن، نہیں ہوگا، فتنتہم، ان کی معذرت، فتنتہم کے معنی معذرت کے بھی ہیں اور حجت کے بھی ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے تو وہ آگے سے معذرت کریں گے، وہ کہیں گے لم تکن فتنتہم، کہ نہیں ہوگی ان کی معذرت، الا، مگر، ان قالوا، یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ، قسم ہے ہمارے رب کی، واللہ ربینا، قسم ہے ہمارے رب کی، ما کننا، نہیں تھے ہم، مشرکین، مشرک۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اہل توحید جنت میں داخل ہوں گے تو یہ مشرک جو ہیں یہ آپس میں مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اپنے شرک سے انکار ہی کر دیتے ہیں، یعنی باہم مشورے کے بعد وہ اپنے شرک سے انکار کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہرے لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، یعنی ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن وہ انکار کر دیں گے اپنے شرک سے، وہ کہیں گے ما کننا مشرکین، کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر، دیکھیے، کیفا، کیسے، کاذبوا، جھوٹ بولا انہوں نے، علی انفسہم، اپنے ہی نفسوں پر، وضل، اور گم ہو جائیں گے، عنہم، ان سے، ما کانوا، جو تھے وہ، یفترون، جھوٹ باندھتے، یعنی دنیا میں وہ جن کو گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، ہمیں عذاب سے بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان سے یہ تمام گم ہو جائیں گے، یعنی ان کے تمام شریک ان کو تنہا چھوڑ دیں گے، تو اس دن ان پر اپنے شرکاء کی حقیقت واضح ہو جائے گی، لیکن اس دن یہ حقیقت ان کے کسی بھی کام نہیں آئے گی، یعنی کسی بھی صورت ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی،
वमिन्हुम, और उनमें से मन कुछ ऐसे हैं यस्तामिउ कि वो सुनते हैं अलैका, आपकी तरफ कान लगाकर। यानी हकीकत में तो वो सुनते हैं, यानी ज़ाहिर तो ये करते हैं कि वो सुनते हैं, लेकिन हकीकत में वो सुनते नहीं हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सुनते हैं आपकी तरफ कान लगाकर, यानी बज़ाहिर तो सुनते हैं लेकिन हकीकत में उन पर कोई भी बात असर नहीं करती। वजालना, और हमने डाल दिया अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर अकिन्नतन, पर्दा। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके कुफर की वजह से उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया। अन यफ़क़हूहु, ये कि वो समझे इसको, यानी दीन की बातों को, कुरान को नहीं समझ सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया है। वाफी अदानिहिम, और उनके कानों में वकरन, बोझ है। वाइन यरो, अगर वो देखें कुल्ला आयतन, हर निशानी, ला युमिनु बिहा, नहीं वो ईमान लाएंगे इस पर। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो निशानियां देख भी लें फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि वो अपने कुफर में, अपने हसद में, बुग़्ज़ में इस कदर बढ़ चुके हैं कि उन पर कोई भी बात असर नहीं करती। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा जाओ का, जब वो आते हैं आपके पास, युजादिलूना का, वो झगड़ा करते हैं आपसे, यकूलू, कहते हैं अल्लाज़ीना, वो लोग, काफरू, जिन्होंने कुफर किया, इन हाजा, नहीं है ये, इल्ला मगर, असातिरुल अव्वलीन, असातिरु, किस्से कहानियां, अल अव्वलीना, पहले लोगों की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो गुमराही की ऐसी दलदल में फंस चुके हैं कि वो कोई भी मौजज़ा देख लें, कोई भी निशानी देख लें तो इस पर ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि वो ये कहेंगे कि ये पहले लोगों के किस्से कहानियां हैं। यानी हर सूरत में वो इनकार ही करेंगे, चाहे आप इनको कितनी भी निशानियां दिखा लें, कितनी भी बाज़ो नसीहत कर लें, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके कुफर की वजह से उनके दिलों पर, उनके कानों पर पर्दा डाल दिया है। ना तो वो हक बात को समझ सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। ये अल्लाह की तरफ से उन पर सज़ा है, यानी अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र और अनाद की वजह से उन पर सज़ा मुसल्लत कर दी है कि कभी भी वो हदायत की तरफ नहीं आ सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा, अल्लाह ताला हमें उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।